वेलकम टू ट्रुथ टॉक विद अनिल जॉन। हम दोबारा आपके सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नीडेड वन टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आपके भी जो सवालात हों आप ज़रूर हमारे साथ करें। जो कमेंट है उसमें आप अपने कमेंट्स के तौर पर सवालात को लिख सकते हैं, हम उनके जवाबात आपको ज़रूर देंगे। तो हमारे साथ आज हैं जेनिफर शाहजहां और ये थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी में, बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चन थे सेक्सुअल इमोरलिटी के हवाले से, जिनसी बेरारवी के हवाले से। तो आज ये सवालात हमसे करेंगी और ये सवालात सिर्फ इन्हीं के नहीं बल्कि ये आपके भी सवालात हैं और इन सवालात के दरमियान आप भी अपने सवालात की अक्कासी देखेंगे और उनके जवाबात भी हासिल करेंगे। जी जेनिफर। सबसे पहले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और दैन सर आपकी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक नहायत ही अलार्मिंग इशू जैसे कि सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में बात कर सकें। हम देखते हैं कि ये वो मौजू है जिस पर हमारी कलीसियाएँ और हमारे पासबान भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन यही खामोशी आजकल बहुत नुकसान का बायस बन रही है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि हमारी कलीसियाओं में जिनसी बेरारवी ये बढ़ती ही जा रही है? जी, इसमें सबसे पहली तो वजह है नाम नेहाद मसीहत। एक बात को याद रखें कि चर्च में आने वाला हर शख्स मसीही नहीं है। बहुत सारे लोग जो चर्च में आते हैं उनके बिलीफ और प्रैक्टिस में बहुत बड़ा गैप होता है। वो मानते तो मसीह को हैं लेकिन उनके ऊपर असर कल्चर का ज़्यादा होता है, दुनिया का ज़्यादा होता है। आप गौर करें कि आजकल ये डिसर्न करना मुश्किल हो गया है कि कहाँ दुनिया की हद ख़त्म हो रही है और कहाँ चर्च शुरू हो रहा है। तो बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे लोग ना सिर्फ वो चर्च का हिस्सा बन जाते हैं बल्कि वो क्वायर का हिस्सा बन जाते हैं, वो प्रेयर टीम का हिस्सा बन जाते हैं, वो एवेंजलिज्म टीम का हिस्सा बन जाते हैं। इसके लिए मैं बाइबल में से आपके सामने एक रेफरेंस रखना चाहूँगा, वो है 10 कंवारियों का। अगर आप ऑडियंस गौर करें तो 10 कंवारियाँ 10 की 10 एक जैसी दिखाई देती हैं। उनको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये देखें जी ये 5 ये बेवकूफ़ हैं और ये अक्लमंद हैं। सबके लिबास एक जैसे, उनके पास मशलें हैं, सब कुछ वो देखने में एक ही तरह कर रही हैं जब तक कि उनकी प्रैक्टिस सामने नहीं आती। तो बहुत सारे ऐसे लोग पर्सनल होलीनेस, इस पर उनका ध्यान नहीं है। मसीह गुनाह को कैसे देखता है, मसीह किन बातों से रंजीदा होता है। दूसरी वजह है, अगर कोई बिलीवर है भी तो वो मसीह के साथ डीप रिलेशन में नहीं है। मसीह के साथ डीप रिलेशन, जब आप खुदा की हजूरी में बैठते हैं तो खुदा के 2 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। एक है कम्युनिकेबल, एक है इनकम्युनिकेबल। इनकम्युनिकेबल वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे साथ शेयर नहीं हो सकते, और कम्युनिकेबल वो हैं जो शेयर हो सकते हैं। जब ईमानदार खुदा की हजूरी में बैठता है तो खुदा की होलीनेस उसको भी पाक करती है और उसके अंदर गुनाह की पहचान आती है, पाक होने की तहरीक आती है। तो एक तो नाम नेहाद मसीहत, दूसरा मसीह खुदावंद जिसका इकरार किया उसके साथ रिलेशन ना होना, तीसरा गुनाह की पहचान ना होना, चौथी बात पर्सनल होलीनेस के लिए संजीदा ना होना। ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से कलीसिया में जिनसी बेरारवी बढ़ रही है। थैंक यू सो मच सर। आपने 10 कंवारियों वाली मिसाल बहुत अच्छी बताई। आपने बताया कि उन मसीहियों का खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं होता जी, और खुदा की एट्रीब्यूट्स के बारे में आपने पाकीज़गी का जिक्र किया जी। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 57 to 60% चर्च लीडर्स ही सेक्सुअल इमोरलिटी, पोर्नोग्राफी का शिकार हैं, जो कि हमें काफ़ी बड़ी तादाद दिखाई देती है। आपको क्या लगता है, क्योंकि पासवान एक ऐसा शख्स है जिसने ना सिर्फ कलीसियाओं को लीड करना है बल्कि अपने बाद आने वाले लीडर्स को भी तैयार करना है। जब एक लीडर ही इहलाकी गिरावट का शिकार है तो वो कलीसिया पर इसका कैसा असर पड़ेगा? ये बड़ी एक सैड रियलिटी है कि पास्टर्स जो हैं वो भी इस सिन में इन्वॉल्व हैं। कलीसिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।
آپ کبھی کسی چرچ میں جائیں تو کسی چرچ کی حالت کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کام، آپ اس پاسٹر سے ملیں، اس پاسٹر کی لائف کو دیکھ کر، کلام کے لیے اس کی گہرائی کو دیکھ کر، سمجھ کر آپ اس کلیسیا کو بھی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں، پہلا اس کا ڈائریکٹ اثر اس کی منادی پر پڑے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا پاسٹر دلیری کے ساتھ جنسی گناہ کے خلاف کلیسیا میں منادی کر پائے۔ اگر وہ کرے گا بھی تو وہ اثر نہیں رکھے گی، کلیسیا اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے گی۔ اگر پاسٹر ان گناہوں میں انوالو ہے تو اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بائبل میں ہمارے سامنے یوسف کی مثال ہے۔ جب پوتیفار کی بیوی اسے آفر دیتی ہے، بہت اچھی آفر تھی، تو اس وقت اس نے کہا میں خدا کا گناہ گار کیوں بنوں؟ یعنی اس وقت وہ خدا کی حضوری کا احساس اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ گاڈ از واچنگ می۔ تو ایسا پاسٹر وہ خدا کو سیریسلی نہیں لے رہا، خدا کی پریزنس کا شاید اسے ایکسپیرینس نہیں ہے، اگر ہے تو سیریس نہیں لیتا، خوف نہیں ہے۔ اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے۔ وہ کلیسیا ترقی نہیں کرے گی، پاکیزگی میں نہیں بڑھے گی، خدا کے کردار کو لے کر سنجیدہ نہیں ہوگی، اور بہت سارے ایفیکٹ اس کے اوپر پڑیں گے۔ تو ایسا پاسٹر جو پوشیدگی میں یہ گناہ کر رہا ہے، وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، پھر اپنی فیملی کا کر رہا ہے، اینڈ دین وہ کلیسیا کا بھی نقصان کر رہا ہے، اور وہ مجرم ہوگا۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ایسے شخص کی منادی جو ہے وہ پھلدار نہیں ہوگی اور مؤثر بالکل نہیں ہوگی۔ چلے، یہ تو وہ اس پاسبان کی بات ہے جو کہ جنسی بیرا روی کا شکار ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ پاسبان جو اس چیز کا بالکل شکار نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کلیسیاؤں میں اس موضوع پر گفتگو یا پھر اس پر منادی کیوں نہیں کرتے؟ اگین یہاں پر ہمارے سامنے کلچرل سینسٹیوٹی آتی ہے۔ تو آپ غور کریں، اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں گناہ کرنے میں شرم نہیں آتی، لیکن گناہ کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے یہ بتانے میں پاسٹرز کو بہت شرم آتی ہے۔ تو میں پھر کیا کہوں، سارے نبی جو تھے وہ بے شرم لوگ تھے، وہ واضح گناہ کے اوپر انگلی رکھتے اور وہ بتاتے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ غور کیجئے گا، بائبل بھی ایسٹرن کلچر میں، ایشین کلچر میں لکھی گئی ہے، تو انہوں نے مبہم کچھ بھی نہیں رکھا، گناہ کو انہوں نے واضح طور پر، برملا طور پر بتایا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو زیادہ نقصانات ہیں، بتا کر نقصانات نہیں ہیں۔ پھر ایک اور بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ جو سیکشول اویئرنس ہے وہ دینی چاہیے۔ کیا خدا نے جو سیکس ہے اس کو شادی کے اندر تک کے لیے بنایا ہے؟ یہ جو ساری باتیں ہیں کلیسیا کو معلوم ہونی چاہیے، اور نوجوانوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں سے محفوظ رہ پائیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ خدا نے جنسی تعلق کو ایک شادی کے پاک بندھن کے لیے مقرر کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں، ان میں سے 33 to 45% ایٹ دا ایج آف 18 to 25 وہ ہیں جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ آؤٹ سائڈ دا میرج کسی نہ کسی سیکس ایکٹیویٹی میں انوالو ہے۔ اس کی میرے لحاظ سے وجہ یہی ہے کہ پاسبانوں کی خاموشی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنا یہ مسئلے کو ختم کر دیتا ہے، لیکن دراصل یہی ہے جو گناہ کی جڑیں ہماری کلیسیاؤں میں مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ گناہ ایک فطرتی عمل ہے، اگر ہم اسے نظر انداز کریں گے تو یہ ہماری کلیسیا کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور سٹل کر بھی رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جنسی بیرا روی پر قابو پایا جا سکے؟ ہمیں روح القدس کی معموری حضوری پر بہت زور دینا چاہیے۔ آج کے وقت میں ہم روح القدس کو بری طرح نظر انداز کر رہے ہیں۔ میرا یہ شخصی تجربہ ہے، میں
اپنی ٹین ایج میں ہی روح القدس سے معمور ہو گیا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس کیا کہ روح القدس سے معمور ہونے کے بعد مجھے یہ قوت ملی کہ میں اپنی ڈیزائرز پر غالب آ پاؤں، ادروائز یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ سیکنڈلی، اس میں جو بائبل کی تعلیم ہے اباؤٹ جنس، یہ بتانی چاہیے۔ بائبل بتاتی ہے، غزل کی کتاب بتاتی ہے، بائبل میں پالوس نے بہت ساری تعلیمات جو شادی کے بندھن کے اندر جنسی تعلق ہے اس کے بارے میں دی ہے۔ خدا نے جنس کو کیوں پیدا کیا، اس سے اویئر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد نوجوانوں کو خطرات بتائیں۔ جو جنسی گناہ ہے اس کے نتائج کیا ہیں، نوجوان اس سے واقف ہوں۔ بہت ساری مثالیں بائبل میں ہمارے پاس ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہے، جو کتاب ناول ہے لمحوں کا لطف عمر کا روگ، اس سے آپ واقف ہوں گی۔ اس کا ٹائٹل یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، وہ ٹیمپریری پلیجر ہے، لیکن اس میں جو پچھتاوا ہے، نقصان ہے، وہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو جنسی گناہ ہوتا ہے اس میں شامل ہونے کے بعد وہ انیکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کی لائف میں خوشی نہیں رہتی، وہ اندر سے خالی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جوائے نہیں رہتی، پیس نہیں رہتا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، دا پرنسپلز آف ہولینس۔ اس کتاب نے مجھے بڑی ہیلپ دی۔ اس کتاب کا رائٹر ہے رینڈی الکون۔ وہ کہتے ہیں ہولینس از اسمارٹنیس۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہولینس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، اپنی لائف میں لیتے ہو، تو یہ دانائی ہے، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو یہ بے وقوفی ہے۔ جو ناپاکی کی زندگی ہے یہ بے وقوفی ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، آگ کو ہاتھ لگانا، یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ تو نوجوانوں کو جو گناہ کے جنسی گناہ کے نتائج ہیں وہ آپ سمسون کی زندگی سے بتائیں، وہ داؤد کی زندگی سے بتائیں، کھل کر ان کے ساتھ بات کریں۔ اس کے نہ صرف روحانی نتائج غلط نکلتے ہیں، روحانی نقصان ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں بہت ساری اس میں لگ جاتی ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے جینیفر بہت اچھے سوالات کیے، اور یقیناً آڈینس کو اس سے کافی مدد ملی ہوگی۔ اور میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے گناہ میں ملوث ہیں، آپ کوئی بھی کیوں نہ ہوں، ہم آپ کو انکریج کریں گے۔ آپ کا خدا رحیم خدا ہے، وہ فضل کرنے والا خدا ہے۔ فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ آئیں، وہ قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، روح القدس سے بھرتا ہے، اور آپ کو وہ ریسٹور کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ابھی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹس میں نیچے لکھ سکتے ہیں، ہم ان سوالات کو ضرور اہمیت دیں گے اور ان کے جواب دیں گے۔ یقیناً آپ اس پروگرام کی وسیلہ سے برکت پا رہے ہوں گے۔ آپ انیل جان آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، کومنٹس کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چینل کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔